بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 4 رنگین کہکشاں، مصنف ایم اے راحت۔ وہ آدمی دلچسپ معلوم ہوتا تھا، حالانکہ جس قدر برے حال میں نظر آ رہا تھا اس سے تو یہ ظاہر ہوتا تھا کہ زندگی سے وہ بیزار ہوگا اور کوئی اچھی بات نہ کر سکتا ہوگا، لیکن اس کے انداز میں ایک عجیب سی ترنگ تھی جس سے وہ ہر بات مستانہ وار بولتا تھا۔ چند لمحات خاموش رہنے کے بعد اس نے پھر کہا، بتایا نہیں کون سی جگہ سے آئے ہو، یا پھر میرا خیال غلط ہے؟ نہیں، تمہارا خیال درست ہے، میں نے کہا۔ یعنی تم کہیں باہر سے آئے ہو؟ ہاں۔ کہاں سے؟ ایک پہاڑی بستی دو آبا سے۔ بالکل ہوگی، یقیناً ہوگی، بلکہ بہت خوبصورت ہوگی، کیونکہ تم تازہ تازہ کھلے ہوئے معلوم ہوتے ہو، کیونکہ شہر میں ایسے پھول نہیں ہوتے۔ دیکھو نا، ایک تو سمندری آب و ہوا کی نمی جو پتوں کا رنگ مرجھا دیتی ہے، پھر چلچلاتی ہوئی دھوپ اور گرد آلود ماحول، جبکہ تمہارا چہرہ بالکل سرسبز و شاداب ہے اور یوں لگتا ہے کہ ابھی ابھی ڈالی سے ٹوٹے ہو۔ کیا تم شاعر بھی ہو؟ میں نے سوال کیا۔ ارے یار، میں کیا کیا ہوں تمہیں کیا بتاؤں؟ چلو ایسا کرو، پہلے تم مجھے اپنے بارے میں تفصیل بتا دو، پھر میں بھی تمہیں بتا دوں گا۔ میرے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ہے، اپنی بستی سے یہاں آیا ہوں نوکری کی تلاش میں، اور بس اتنی سی کہانی ہے میری۔ گڈ، گھر میں ایک ماں چھوڑی ہوگی، دو بہنیں چھوڑی ہوں گی، اور؟ یار، کیا تم نجومی ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ فضول بات مت کرنا، جھگڑا ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ کیا میں نجومی ہوں؟ مگر یہ کوئی ایسی بری بات تو نہیں کہ تم ناراض ہو جاؤ، میں نے کہا۔ ایک نجومی ملا تھا مجھے، پوچھا تھا میں نے اس سے اپنے بارے میں، ایسی ایسی بے تکی باتیں بتائیں کہ بس تصور نہیں کر سکتے تم۔ ویسے بھی مجھے اس نام سے غصہ آنے لگا ہے۔ اوہ اچھا، میں تو تمہیں نجومی اس لیے کہہ رہا تھا کہ تم نے بالکل صحیح بتایا، یعنی میرے گھر کا، کہ میں ایک ماں اور دو بہنیں چھوڑ کر آیا ہوں۔ بس تمہاری جیسی آبادیوں سے آنے والے ایسے ہی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ کیا نوکری کرو گے یہاں؟ جو بھی مل جائے گی، محنت مزدوری کروں گا۔ اچھی بات ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا، اس موقع کے لیے ایک شعر ہے، غالباً کوئی اچھا سا شعر ہے۔ چلو چھوڑ دو، یاد نہیں آ رہا، کیا فائدہ دماغ پر زور دینے کا۔ ہاں بھائی، یہ بات تو ہے۔ تم کیا کرتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ تماشائے اہل کرم دیکھتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ دیکھو، شعر کی توہین نہ کرو، یہ مصرع ثانی ہے، مصرع اولیٰ میں صاحب شعر کا نام آ جاتا ہے، یعنی اپنے مرزا جی کا۔ مرزا جی سے مجھے بڑا شدید اختلاف ہے، یار بڑے عجیب آدمی تھے۔ کون مرزا جی؟ مرزا غالب کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، وہ تو بہت بڑے شاعر تھے۔ بالکل، وہ بہت بڑے شاعر تھے، مگر یہ بتاؤ شاعر کے علاوہ کیا تھے؟ کیا مطلب؟ چھوڑو، تم تازہ تازہ ڈالی سے ٹوٹے ہوئے پھل ہو، پتہ نہیں کیا جانتے ہو اور کیا نہیں جانتے۔ مزدوری کرنے آئے ہو نا شہر میں؟ تم اپنے بارے میں بتا رہے تھے مجھے، میں نے پوچھا۔ ہاں، نام تو بتا ہی چکا ہوں تمہیں۔ ویسے ایک بات بتاؤں، سن کر افسوس ہوگا۔ وہ کیا؟ میری پھوکڑی میں کھوڑا ہے، اس نے کہا، اور میں متعجبانہ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہے؟ میں نے سوال کیا تو وہ مجھے گھورنے لگا، پھر دانت پیس کر غصیلے لہجے میں بولا، ابھی میری پھوکڑی میں کھوڑا ہے۔ میں اسے حیرانی سے دیکھنے لگا۔ اچانک ہی وہ جلدی سے بولا، شاید کچھ غلط کہا میں نے، سوری، میرا مطلب ہے جو ہے نا، میری کھوپڑی میں، اس میں پھوڑا ہے، برین ٹیومر سمجھتے ہو نا؟ ایک منٹ، نہیں سمجھو گے، میں تمہیں دکھاتا ہوں، یہ دیکھو ایکس رے، اس نے کہا اور اپنے گریبان کے بٹن کھولنے لگا۔ اندر وہ شاید بنیان پہنے ہوئے تھا، اور اس بنیان کے نیچے براؤن رنگ کا ایک لفافہ رکھا ہوا تھا جو پسینے میں بھیگ کر بری طرح خراب ہو چکا تھا۔ لفافہ نکال کر اس نے اس میں سے ایک ایکس رے نکالا جو دماغ کا ایکس رے تھا، اور اس نے وہ میرے سامنے کرتے ہوئے کہا،
اب دیکھو، اب سمجھو گی، یہ جو بلیک مارکس ہیں میں نے نشان لگایا ہے نا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پھوڑا ہے، میری کھوپڑی میں۔ سمجھ رہے ہو نا؟ برین ٹیومر سمجھتے ہو نا؟ میں خاموشی سے اس کی صورت دیکھنے لگا۔ میں نے اب اسے بے حد غور سے دیکھا تھا۔ اچھی پیاری شکل و صورت کا نوجوان آدمی تھا، جو کہہ رہا تھا اگر وہ سچ تھا تو اس سے زیادہ دکھ کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ پھر وہ جلدی سے بولا، دیکھو یار، ذرا ایکس رے دیکھو، یہ جو میں نے کالا نشان لگا رکھا ہے، بس یہ وہ جگہ ہے جہاں پھوڑا ہے۔ تمہیں کیسے معلوم؟ میں نے پوچھا۔ کمال کرتے ہو یار، یعنی مجھے اپنی کھوپڑی کا حال ہی معلوم نہیں؟ تم سمجھ رہے ہو؟ بس یہ ہے ساری صورتحال۔ اب بتاؤ، جو زندگی گزار رہا ہوں اس کے علاوہ کوئی اور زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے؟ بس اتنا ٹھیک ہے، ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق 6 مہینے اور جیوں گا۔ اب ایک تھوڑی سی زندگی کے لیے انسان زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ نہیں، میں تم سے اتفاق نہیں کرتا۔ مجھ سے یا برین ٹیومر سے؟ کسی بھی چیز سے نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو کالا دھبا تم نے خود بنا رکھا ہے اس کے نیچے کیا ہے، کیا نظر آ رہا ہے؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا، مجھے تو آ رہا ہے نا۔ کس ڈاکٹر نے تمہارا یہ ایکس رے اتارا تھا؟ میری جان، ایکس رے ڈاکٹر نہیں اتارتے، لیبارٹری میں اتارے جاتے ہیں، اس نے رازداری سے کہا۔ اور تم اسے لیے کیوں پھر رہے ہو؟ اس لیے کہ اس میں میری کھوپڑی کا حال درج ہے، کسی کو بتانے میں آسانی ہوتی ہے۔ کیا تم بھیک مانگتے ہو؟ میں نے سوال کیا، اور وہ اچھل کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ پھر اس نے ایکس رے میرے ہاتھ سے چھین لیا تو میں جلدی سے بولا، معافی چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ… بس یار، ایک روٹی کیا کھلا دی، دال کے ساتھ، اور دال بھی ایسی جس میں نمک بہت زیادہ تھا، اور فقیر قرار دے دیا۔ ارے میری جان کے 1000ویں ٹکڑے میں تو تماشائے اہل کرم دیکھ رہا ہوں، فقیروں کا بھیس بنا کر۔ لوگ کس طرح ایک ایسے شخص کو زندگی گزارتے دیکھتے ہیں جس کی کھوپڑی میں پھوڑا ہو۔ سمجھ رہے ہو نا؟ بس یوں سمجھ لو کہ ایک تجزیہ کر رہا ہوں، ایک جائزہ لے رہا ہوں۔ اگر اتنی سی بات پر فقیر سمجھ بیٹھے تو تمہاری ناسمجھی ہے، میں کیا کروں؟ فیروز، تم آدمی بہت دلچسپ معلوم ہوتے ہو۔ تمہارا خیال ہے کہ تم 6 مہینے زندہ رہو گے؟ میں نے پوچھا۔ بالکل، اس لیے کہ میری پھوکڑی میں، میرا مطلب ہے کہ کھوپڑی میں پھوڑا ہے۔ نہیں، تم طویل عرصے تک زندہ رہو گے، میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ مر جاؤں گا تو بوریت ہوگی تمہیں۔ بہرحال انسان کو انسان سے محبت ہوتی ہے۔ 6 مہینے اگر تمہارا ساتھ رہا تو تم پر ڈبل مصیبت آن پڑے گی۔ ڈبل مصیبت؟ میں نے پوچھا۔ یار ظاہر ہے میں تو ہاتھ پاؤں ہلاؤں گا نہیں، تم نوکری کرو گے، ماں اور دونوں بہنوں کو بھی رقم بھیجو گے، میرا پیٹ بھی تمہیں بھرنا پڑے گا۔ ویسے میں ایک روٹی سے زیادہ نہیں کھاتا، البتہ دن میں 2-4 بار چائے ضرور پی لیتا ہوں، تخمینہ لگا لو۔ تم فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ رزق عطا کرنے والوں میں سے ہے، دونوں مل کر ساتھ ہی کھائیں گے۔ ویری گڈ، تو پھر ملاؤ ہاتھ، ویسے تم اچھے دوست نظر آتے ہو، اس نے کہا، اور میں نے اس کی طرف مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ شہر کے اس پہلے دوست کو میں نے بڑی فراغ دلی سے خوش آمدید کہا تھا۔ پھر اس نے کہا، مگر نوکری کیا کرو گے بھائی، یہ تو بتاؤ۔ مضبوط ہاتھ پاؤں کا آدمی ہوں، اللہ مالک ہے، کوئی نہ کوئی کام مل ہی جائے گا۔ ویسے گھر سے یہ کہہ کر نکلا ہوں کہ سرکاری نوکری کروں گا۔ خیر، انسان گھر سے کچھ بھی کہہ کر نکل آئے، ناواقفیت ایسے ہی جملے زبان سے نکلوا دیتی ہے جو ناممکنات میں سے ہو۔ لیکن اس شہر میں کام وام تمہیں مل جائے گا، اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ پھر ہم لوگ نہ جانے کیا کیا باتیں کرتے رہے۔ وہ مجھے شہر کے بارے میں بتاتا رہا۔ پڑھا لکھا آدمی معلوم ہوتا تھا، لیکن جس حال میں تھا وہ بھی کچھ سمجھ میں نہ آنے والا تھا۔ شام ہو گئی، اس نے کہا، آؤ ذرا سیر و سیاحت کریں، کہو تو میں تمہیں ساحل سمندر پر لے چلوں۔ ابھی نہیں، اب تو ہمارا ساتھ رہے گا ہی، البتہ ایک بات مجھے تم بتاؤ۔ ہاں پوچھو۔ تمہارا رات کا ٹھکانہ کہاں ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں نے کہا نا، اپنا شہر، اپنی آبادیاں،
ویسے اوپن ایئر میں نہیں سو سکتے تم؟ اصل میں پولیس والوں کو بھی رات کی ڈیوٹی کرنا ہوتی ہے نا بھائی، ایسے ہی تو وقت نہیں گزر جاتا، پوری رات گزارنی ہوتی ہے۔ تھوڑا سا شغل رہتا ہے ان کا، پٹائی وٹائی کرتے رہتے ہیں ملزموں کی، سمجھ رہے ہو نا؟ تو پھر رات کو ہم لوگ کہاں رہیں گے؟ میں ہوں نا یار، پریشانی کی کیا بات ہے؟ جنرل فیروز تمہارے ساتھ ہے، چلو چھوڑو، حسن فیروز کہہ لو۔ مگر رہو گے کہاں؟ وہ جو توپ دیکھ رہے ہو نا، جس کا رخ سیدھا انڈیا کی طرف ہے، اس نے بلندی پر پڑے ہوئے پائپ کی جانب اشارہ کیا، جس کا ایک سرا اوپر اٹھا ہوا تھا اور دوسرا سرا نیچے زمین پر جھکا ہوا تھا۔ میں ہنس پڑا، میں نے کہا ہاں دیکھ رہا ہوں، بس وہی، وہ اپنا خفیہ ٹھکانہ ہے۔ خفیہ ٹھکانہ؟ ہاں، چلو تمہیں اس کا نظارہ کرا دیا جائے۔ پولیس والوں کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس توپ خانے میں کس کا بسیرا ہے، اور یہ توپ جو آدھی زمین میں گڑھی ہوئی ہے، یعنی اس کی عمر کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے تم۔ میں نے سوچا کہ 6 مہینے اپنا گزارا یہاں ہو جائے گا، اتنے عرصے تک کوئی اسے یہاں سے نکالتا نہیں ہے۔ یہاں سڑکوں کی کھدائی ہوتی ہے، اس کی پلاننگ 2 سال پہلے ہوتی ہے، پھر 2 سال کے بعد کھدائی شروع ہوتی ہے، اور پھر 2 سال تک کھدائی ہوتی رہتی ہے، پھر 2 سال تک یہ سوچا جاتا ہے کہ اسے بند بھی کرنا ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ جبکہ اپنی لائف تو پارٹنر 6 مہینے کی ہے، لیکن خیر فی الحال اپنے آرام کے لیے اس سے اچھی اور کوئی جگہ نہیں۔ چلو ذرا تمہیں اس کی زیارت کرا دیتے ہیں۔ اس نے اس ڈھیر پر چڑھنے کے لیے باقاعدہ راستہ بنایا ہوا تھا، پھر اس مضبوط اور وزنی پائپ کے دہانے سے اندر داخل ہونے کا راستہ الگ سے تھا، البتہ اس کا ٹیڑھا پن ذرا پریشان کن تھا۔ میں نے اس کے بارے میں سوال کیا تو وہ بولا، اندر چلو اندر چلو، ذرا دیکھو تو صحیح، ٹوٹل ایئر کنڈیشنڈ ہے، مطلب یہ کہ ویسٹ اوپن۔ ویسٹ دیکھ رہے ہو نا، سامنے وہ ویسٹ ہے اور یہ ایسٹ۔ ہوا کی اتنی شاندار کراسنگ ہے کہ اگر چرس کے 20 سگریٹ پی جاؤ یا شراب کی بوتلیں تو وہ نشہ نہ آئے جو اس میں لیٹنے کے بعد انسان کو آتا ہے۔ مشکلات سے پاک علاقہ ہے۔ مگر رات کو اس میں سویا کیسے جاتا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ مطلب؟ اس ڈھلان کا۔ یہی تو اپنی انجینئرنگ ہے، ذرا اندر چل کر دیکھو۔ میں پائپ میں داخل ہوا تو واقعی بڑی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ نیچے بڑی عمدگی کے ساتھ اینٹیں جما دی گئی تھیں اور ان پر پاؤں ٹکائے جا سکتے تھے۔ اس نے مجھے لیٹ کر دکھایا اور بولا، 2 آدمی بڑے آرام سے سو سکیں گے۔ ویسے اگر میں شادی کر لیتا اور اسے اپنا بیڈ روم بناتا تو میری وائف بڑی خوشی سے یہاں رہنا پسند کرتی۔ میں ہنس پڑا، بڑے مزے کی چیز ملی تھی مجھے۔ ایک آدمی کا مسئلہ ہی کیا، جہاں 3 افراد بستی دوآبا میں پالنا تھے، وہاں ایک شخص اگر یہاں میرا ساتھی بنا رہے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن بہرحال مجھے اس بات کا افسوس تھا کہ اگر واقعی اس کے دماغ میں پھوڑا ہے تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ پھر رات ہم لوگوں نے وہیں گزاری، رات کا کھانا بھی اسی کی نشاندہی پر ایک سستے سے ہوٹل میں کھایا تھا۔ اس نے کہا تھا، میں جو کچھ تمہارا خرچ کرا رہا ہوں نا، اس کا نیم البدل بھی ادا کروں گا، اور تم سے یہ بھی کبھی نہیں کہوں گا کہ کچھ زیادہ خرچ کرو، ورنہ وہ جو کہتے ہیں نا، یعنی تم خود سمجھ لو کہ کیا کیا نہیں ہے یہاں، مگر سب کے لیے نہیں ہے۔ اب اسے شعر میں ڈھالنے کی کوشش کرو تو اچھا خاصا وقت لگ جائے گا۔ چلو چھوڑو اسے۔ صبح کے ناشتے کے بعد میں نے اسے کہا، جناب فیروز صاحب، اب کچھ دھندے وغیرہ کی بات بھی کی جائے۔ فکر مت کرو، ڈائریکشن میری ہے نا، میری ڈائریکشن میں رہو گی تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، یہ میرا وعدہ ہے۔ کیا مطلب؟ دیکھ بھائی، اگر بابو بننا ہے، کوئی اعلیٰ نوکری تلاش کرنی ہو تو بھول جا اس بات کو۔ سرکار کیا کیا کر رہی ہے یا سرکار کے ساتھ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، یہ ایک ایسا گھمبیر مسئلہ ہے جسے حل کرنے بیٹھو گے تو خود اس میں حل ہو کر رہ جاؤ گے اور مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ محنت مزدوری کرو۔ یہ ساری قوم ایک میز پر بیٹھ کر قلم ہاتھ میں لے کر حرام خوری کرنا چاہتی ہے، اور اس کا محور بس یہی حرام خوری ہے۔ ارے میرے پیارے بھائی، اس وطن کی مٹی کو تمہاری ضرورت ہے۔ یہ پائپ لائنیں جو پڑی ہیں نا، اوپر سے نیچے تک، انہیں ان کی صحیح جگہ پہنچانا تمہارا فرض ہے۔ انہیں صحیح جگہ پہنچا دو گے تو شہروں میں خوبصورتی پیدا ہوگی۔ میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ
محنت مزدوری کرنے پر کمر باندھ لو، روزی بہت ہے۔ میں تیار ہوں، مگر تم مجھے گائیڈ کرو، میں نے اس سے کہا۔ تو آ جاؤ نا میرے ساتھ، اس نے کہا اور مجھے لیے ہوئے ایک چوک پر پہنچ گیا۔ چوراہے پر بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تلاش رزق میں منتظر نگاہوں سے وہ چاروں طرف دیکھ رہے تھے کہ ایک شخص ہمارے قریب پہنچ گیا۔ اس نے پہلے فیروز کو اور پھر مجھے دیکھا اور پھر مجھ سے بولا، مزدوری کرو گے؟ بالکل کریں گے۔ اینٹیں اٹھانی پڑیں گی تو اٹھا لیں گے۔ 80 روپیہ۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی آ جاؤ۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا تو فیروز بھی میرے ساتھ ساتھ ہی چل پڑا تھا۔ میں نے کہا، ایک آدمی آ جاؤ۔ فکر مت کرو، ہم دونوں مل کر ایک ہی ہوتے ہیں۔ فیروز نے کہا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ اینٹیں اٹھائے گا اور میں اسے سپروائز کروں گا، یہ میری ڈائریکشن میں چلتا ہے۔ سوئچ سمجھتے ہو نا، سوئچ، اس کا سوئچ میرے ہاتھ میں ہے۔ مسخری نہیں چلے گا۔ بالکل نہیں چلے گا۔ دوپہر کو ایک آدمی کا کھانا ملے گا۔ پرواہ نہیں، آدھا آدھا کھا لیں گے، فیروز نے سینہ تان کر کہا، اور وہ ہنسنے لگا اور پھر بولا، چلو آ جاؤ۔ اور پھر ہم دونوں چل پڑے۔ مکان بن رہا تھا ایک، اور وہ شاید ٹھیکیدار تھا۔ اسے ایک مزدور کی ضرورت تھی۔ اینٹوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے اور یہ اینٹیں اس مکان کی دوسری منزل تک پہنچانی تھی۔ میرا کام مجھے بتا دیا گیا اور میں نے اینٹیں ایک تختے پر رکھ رکھ کر اوپر پہنچانا شروع کر دیں۔ فیروز واقعی مجھے سپروائز کر رہا تھا۔ وہ اس تختے پر اینٹیں سنبھلواتا، مجھے بیلنس کرتا اور اوپر روانہ کر دیتا۔ بہرحال اپنی زندگی کی پہلی محنت مزدوری اینٹیں اٹھانے کی شکل میں نے کی، جس کے نتیجے میں شام کو مجھے 10 کے 8 نوٹ مل گئے اور میری خوشیوں کا ٹھکانہ نہ رہا۔ یہ 8 نوٹ تو بہت عرصے تک میرا ساتھ دے سکتے تھے۔ اگر اس طرح مزدوری ملتی رہی تو شاید میری مشکلات میں کافی کمی واقع ہو جائے۔ رات کو اپنے ویسٹ اوپن بیڈ روم میں لیٹ کر میں فیروز سے یہی باتیں کرتا رہا۔ میں نے کہا، فیروز، کیا روزانہ اس قسم کی مزدوری مل جایا کرتی ہے؟ کیا بات کرتے ہو یار، ابھی اگر تم رات میں بھی یہ مزدوری تلاش کرو تو تمہیں مل جائے گی، مگر پوچھ کیوں رہے ہو؟ نہیں، میرا مطلب ہے کہ کل صبح بھی ہم مزدوری کی تلاش میں اسی جگہ جا کر بیٹھیں گے۔ دماغ خراب ہوا ہے کیا؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ کیوں؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ کیا تم روزانہ مزدوری کرو گی؟ تو پھر؟ اسی لیے تو کہتا رہا ہوں کہ تمہارا دماغ خراب ہے۔ تمہیں 80 روپیے ملے ہیں نا، کم از کم 4 دن چل جائیں گے یہ پیسے اگر ہم احتیاط کریں تو۔ خرچہ ہی کیا ہے ہمارا، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا۔ 1 روٹی میں کھاتا ہوں، 4 تم کھاتے ہو۔ دال وغیرہ کے ساتھ گزارا کر لیا جائے، گدھوں کی طرح کام کرنے کا کیا فائدہ؟ اب میں یہ کہوں گا کہ معاف کرنا، دماغ میرا نہیں تمہارا خراب ہے۔ ارے میرے پیارے بھائی، تفصیلات میں تمہارے گوشے گزار کر چکا ہوں۔ ماں اور 2 بہنوں کو چھوڑ کر آیا ہوں اپنی بستی میں، انہیں بھی تو رقم بھیجنی ہے مجھے، کیا وہ بھوکی مریں گی؟ بڑا آسرا کیا ہے انہوں نے مجھ سے اور بڑی آس لگا کر شہر بھیجا ہے۔ اوہ، وہ سیٹی بجانے والے انداز میں ہونٹ سکوڑ کر بولا۔ پھر اس نے بعد میں کوئی جواب نہیں دیا۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر اپنے اس بیڈ روم میں مجھے نیند آ گئی۔ کوئی 12 ساڑھے 12 بجے ہوں گے جب سامنے والے پارک میں سوتے ہوئے لوگوں کو پولیس والے پکڑنے لگے اور اچھا خاصا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ میں جلدی سے پائپ کے آخری سرے پر پہنچ کر اس ہنگامے کو دیکھنے لگا تو پیچھے سے فیروز نے میری ٹانگیں پکڑ کر مجھے کھینچ لیا۔ ڈھلان تھا اس لیے نیچے پھسلتا ہوا چلا گیا۔ دماغ خراب ہوا ہے کیا؟ آرام سے سوتے رہو، کیوں انہیں اپنی جانب متوجہ کر رہے ہو؟ مگر یہ کیا ہو رہا ہے؟ کمائی، فیروز نے جواب دیا اور کروٹ بدل لی۔ کیسی کمائی؟ یہ رات میں کیسی کمائی ہو رہی ہے؟ میرے بھائی، پولیس والے ہیں، سونے والوں سے 2 روپیے وصول کرتے ہیں۔ ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔ پہلے وہ انہیں پکڑ کر ایک جگہ اکٹھا کر لیں گے اور اس کے بعد افسر انہیں اشارہ کرے گا، گردن اٹھا کر پوچھے گا کہ ہاں کیا ہو رہا ہے، سو رہے ہو؟ بس پھر مذاکرات ہوں گے اور اس کے بعد ادائیگیاں ہو جائیں گی۔ 4 روپیے بچاؤ۔ ہمارے اس بیڈ روم کے بارے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے، خاموشی سے پڑے رہو۔
میں ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا تھا۔ شہری معاملات آہستہ آہستہ میری سمجھ میں آتے جا رہے تھے۔ دوسرے دن بھی مزدوری مل گئی اور تیسرے دن بھی۔ اس دوران حسن فیروز مجھے سپروائز کرتا رہا اور ساتھ ہی ساتھ سوتا تھا۔ آرام خور قسم کا آدمی تھا، خود محنت مزدوری کرنے کا قائل نہیں تھا، کہتا تھا برین ٹیومر ہے۔ بہرحال انسان بہت اچھا تھا۔ چوتھے دن نوکری کی تلاش میں بیٹھا ہوا تھا۔ برابر میں اور بھی بہت سے لوگ بیٹھے تھے۔ کافی وقت گزر گیا۔ موسم ذرا گرم اور خشک تھا، اس لیے پریشانی ہو رہی تھی۔ جب 10:30 پونے 11 بج گئے تو فیروز نے مسکراتے ہوئے خوش ہو کر کہا، آج اللہ کی تقدیر میں کچھ بہتری لکھ دی ہے۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ بولا، کوئی منحوس تمہیں ودا کر کے لے جانے کے لیے نہیں آیا۔ اس کے انداز پر مجھے ہنسی آ گئی اور میں نے کہا، میرے گاہکوں کو منحوس کہہ رہے ہو؟ اس طرح لے جاتے ہیں جس طرح شوہر بیوی کو ودا کر کے لے جاتا ہے، بغیر نکاح کے، اور پھر مہر کے 80 روپیے ادا کر دیے جاتے ہیں۔ چلو کم از کم چھاؤں میں تو بیٹھو۔ اور کوئی آ گیا تو؟ انشاءاللہ آج نہیں آئے گا، بس ٹائم گزر گیا۔ لوگ بہت چالاک ہیں، مزدوری کرنے کے لیے صبح ہی صبح بندے لے جاتے ہیں۔ اب بھلا 10:30 بجے کسے غرض پڑی ہے جو آدھے دن کی مزدوری پوری ادا کرے گا؟ چلو آ جاؤ، آج اللہ کے فضل سے مزدوری نہیں ملے گی۔ میں ہنستا ہوا اٹھ گیا تھا۔ وہ مجھے ساتھ لیے ہوئے کافی فاصلے پر بنی ایک چائے خانے میں جا بیٹھا اور مسکرا کر بولا، عیش ہی عیش، کیش تو تمہارے پاس اچھا خاصا ہے، آج میں تمہیں سمندر دکھاؤں گا۔ تمہیں کیا معلوم، سمندر کی لہروں سے باتیں کرو گے تو دنیا جہاں کی کہانیاں سنا دیں گی، سمجھ رہے ہو نا؟ میں مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ اس نے ویٹر کو چائے کا آرڈر دیا اور ویٹر نے ہمارے سامنے چائے کی پیالی لا کر رکھ دی۔ برابر والی میز پر اخبار پڑا ہوا تھا۔ ان کئی دنوں میں نے اخبار نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اخبار اٹھا لیا۔ وہ چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ پی کر چائے خانے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں اخبار پر نگاہیں دوڑانے لگا۔ سنسنی خیز سرخیاں لگی ہوئی تھیں، ان پر نگاہیں دوڑاتا رہا۔ پھر اندرونی صفحہ کھول کر دیکھا اور سٹی پیج پر نگاہیں دوڑانے لگا۔ دفتن ہی میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس تصویر کو دیکھنے لگا جو حسن فیروز کے علاوہ اور کسی کی نہیں تھی۔ اس کے نیچے ہی خبر لگی ہوئی تھی، حسن فیروز، عمر 24 سال، ذہنی توازن درست نہیں، تصویر شائع کی جا رہی ہے، جس شخص کو بھی دستیاب ہو براہ کرم مندرجہ ذیل پتے پر پہنچا کر 5000 روپیے نقد حاصل کریں۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس تصویر کو دیکھنے لگا۔ نام بھی حسن فیروز تھا اور تصویر 100% حسن فیروز کی ہی تھی۔ چیکس کا خوبصورت کوٹ پہنے ہوئے، ٹائی لگائے ہوئے، بال سلیقے سے بنے ہوئے، لیکن موجودہ حلیے سے بالکل مختلف۔ بہت دیر تک میں اس تصویر کو دیکھتا رہا اور اس کے بعد مجھے کوئی شبہ نہیں رہا کہ یہ حسن فیروز ہی کی تصویر ہے۔ میں نے اس پر لکھا ہوا پتہ پڑھا اور میرے ذہن میں بہت سے وسوسے جاگ اٹھے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ عجیب و غریب فطرت کا مالک تھا، لیکن ابھی تک یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے۔ چند لمحوں کے لیے تو میری نیت ڈاواں ڈول ہونے لگی۔ میں نے سوچا کہ کسی طرح چالاکی کے ساتھ اسے درج کیے گئے پتے پر لے جاؤں اور ان لوگوں کے حوالے کر دوں جنہوں نے اس کے لیے یہ اشتہار دیا ہے، لیکن اچانک ہی ضمیر نے ملامت کی اور کہا کہ یہ شخص دوست کی حیثیت سے تیرے پاس آیا ہے اور شہر کا پہلا انسان ہے جس کی وجہ سے بہرحال تجھے شہر سے شناسائی حاصل ہوئی ہے۔ 5000 روپیے کے لیے اس کے ساتھ کیا یہ سلوک کرنا مناسب ہوگا؟ میں کشمکش کا شکار تھا۔ اس نے میری جانب دیکھا اور بولا، اب اخبار ہی پڑھتے رہو گے یا یہاں سے اٹھنے کا ارادہ بھی کرو گے؟ میں نے اسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھا تو وہ چونک پڑا اور پھر بولا، کیوں، کیا کوئی خاص خبر پڑھ لی؟ ہاں، میں نے کہا۔ دکھاؤ تو صحیح کیا ہے، اس نے کہا، اور میں نے اخبار کا وہ حصہ موڑ کر اس کے سامنے کر دیا۔ حسن فیروز نے پہلے سرسری نگاہ سے اخبار کو دیکھا، پھر چونک کر تصویر دیکھنے لگا، پھر وہ عجیب سے انداز میں اس خبر کو پڑھنے لگا۔ اس کے ہونٹ آہستہ آہستہ بھینچتے چلے جا رہے تھے۔ تو کرنل صاحب، یہ بدماشی کی ہے آپ نے؟ میں خاموشی سے اس کی صورت دیکھتا رہا تو اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور پھر بولا،
کیا تمہارے دل میں 5,000 روپیے حاصل کرنے کا خیال نہیں آیا؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ تب تم بے وقوف ہو۔ میں نے کہا، اگر اس سلسلے میں کوئی بات کی تم نے تو حسن یہ سمجھ لو کہ میرے تمہارے تعلقات اسی وقت سے ختم ہو جائیں گے۔ ارے نہیں نہیں، یہ کون احمق چاہتا ہے؟ مگر بات کچھ سمجھ نہیں آئی۔ تمہارا خیال ہے کہ میں تمہیں اتنا کمینہ نظر آتا ہوں چہرے سے کہ 5,000 روپیے کے لیے تمہارے ساتھ غداری کروں گا؟ میں نے اس کے چہرے پر ایک رنگ آتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن بس ایک لمحے کے لیے، پھر اس کے بعد وہ نارمل ہو گیا تھا۔ اس نے پرخیال انداز میں کہا، جانتے ہو یہ حرکت کس کی ہے؟ ابھی تم نے کسی کرنل کا نام لیا تھا۔ ہاں، کرنل ہمایون خان۔ کون ہے یہ کرنل ہمایون خان؟ تم انہیں جانتے ہو؟ ہاں۔ کون ہیں؟ میرے دادا جان ہیں، اس نے جواب دیا، اور میرا منہ حیرت سے کھل گیا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں، اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔